بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. محمد تاج رسل الله كاتبة، محمد صادق الأقوال والكلم، محمد ذكره روح لأنفسنا، محمد شكره فرض على الأمم. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. خشک شاخوں کو تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں. پڑھ لیں درود غفلت نہ کریں خدا کی قسم، تمہارے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا خاتم المعصومین. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، منبع کمالات، قائد المرسلین حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور ناز میں اپنی ارادتوں، محبتوں اور عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ خالق لم یزل ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے، اور رب ذوالجلال ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. رب ذوالجلال ہم سب کے مرحومین کے درجات کو بلند فرمائے، اور رب ذوالجلال اس مقدس دن کے صدقہ سے، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے ہم سب کو دین کا فہم عطا فرمائے. رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کے اس مقدس لمحہ پر ہمیں رب ذوالجلال کے گھر میں حاضر ہونے کی توفیق حاصل ہو رہی ہے. رب ذوالجلال ہم سب کو جو کچھ بھی بیان کیا جائے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات محترم، دین اسلام اور عقائد دین جو ہیں، ان میں جو سب سے بڑا کردار ہے وہ قرآن و سنت کا ہے کہ قرآن و سنت اگر ہم پڑھیں گے، اگر ہم ان کو سمجھیں گے تو اس کے بعد ہی ہمیں اسلام کا بھی پتہ چل سکتا ہے اور عقائد کا بھی پتہ چل سکتا ہے، اور اس بات کا بھی پتہ چل سکتا ہے کہ کیا ہمیں کس ذات کے بارے میں کیا نظریہ رکھنا چاہیے، کس ذات کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، کس چیز کو کیسا سمجھنا چاہیے، کس چیز کو کتنی قدر و قیمت والا سمجھنا چاہیے اور کس کو کتنی عظمت دینی چاہیے، اور کون سی وہ چیز ہے جو مسلمان کے لیے حرام ہے اور کون سی مسلمان کے لیے جائز ہے اور کون سی ناجائز ہے، اور کتنی نمازیں ہیں کہ جو پڑھنا واجب ہے، کتنی فرض ہیں اور کتنے نفل ہیں. تو یہ سارا کا سارا ہر شے کا جو مدار ہے وہ فقط تعلیم قرآنی پر ہے یا تعلیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے. کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو، حضور علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کو
اور رب ذوالجلال کے قرآن پاک کو جب ہم حقیقی طور پر سمجھ لیں گے تو اس وقت ہی ہم اس قابل ہو سکتے ہیں کہ رب ذوالجلال کے دین کی بھی ہمیں سمجھ آ جائے، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیغامات ہیں ہمارے لیے، جو ہمارے لیے لازم ہے، ہم ان پر اس وقت عمل پیرا ہو سکتے ہیں کہ جب ہمیں قرآن پاک کا پتہ ہوگا، احادیث مبارکہ کا پتہ ہوگا۔ تو اب اس کے برعکس پھر سب سے پہلے ہمارے لیے یہ بھی لازم ہے کہ اگر ہم نے تعلیم لینی بھی ہے تو کس بندے سے لی جائے، اگر درس سننا ہی ہے تو کس بندے کا سنا جائے، اور اگر کسی کی محفل اٹینڈ کرنی بھی ہے تو اس کے لیے شرائط کتنی ہیں۔ تو رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر یکفر بہا ویستہزأ بہا، کہ کوئی مقام ایسا ہے کہ جہاں پر رب ذوالجلال کی آیات کی نافرمانی کی جاتی ہو، ان سے انکار کیا جاتا ہو، یا پھر ان کا مذاق اڑایا جاتا ہو، تو رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ ہی نہ بیٹھو۔ اور پھر ایک اور مقام پر رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ فلا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین، کہ اگر وہ لوگ جو ظلم کرتے ہیں، جو ظالم ہیں، ان کے ساتھ جب تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ ظالم ہیں، ان کا مطلب ہے کہ یہ مسلک ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے، یہ ان کا نظریہ ہے، تو جب تمہیں یاد آ جائے تو ان کے پاس ہرگز نہ بیٹھو۔ اب ایک ہے وہ ظالم کہ جو بندہ دنیاوی اعتبار سے، ویسے تو رب ذوالجلال کے ہاں وہ بھی ظالم ہے کہ جو ایک بندے پر ظلم کرتا ہے، ایک بندے کا حق مارتا ہے، ایک بندے کی چوری کرتا ہے، ڈکیٹی کرتا ہے، یا پھر اس پر ناحق کوئی حکم چلاتا ہے، ایک ظالم وہ ہے، بخشا وہ بھی نہیں جائے گا بغیر توبہ کے۔ لیکن سب سے بڑا، جس طرح کہ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ حضور علیہ السلام نے سوال کیا، اور حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ سب سے بڑا چور کون ہے؟ تو کسی نے کہا کہ کوئی چور بڑا ہے، کسی نے کہا کوئی فلاں چیز چوری کر لے، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا چور وہ ہے کہ جو نماز کی چوری کرے، جو نماز کے اراکین کو پورا نہ کرے۔ تو اب اسی طرح ایک ظلم ہے دنیاوی اعتبار سے، اور ایک ہے ظلم انسانوں کے اعتبار سے، اور ایک وہ ظلم ہے کہ جو عقیدے کا ہو، ایک وہ ظلم ہے کہ جو نظریے کا ہو۔ تو جب ایک عام بندہ جو عام لوگوں پر ظلم کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کو وہ بھی پسند نہیں، لیکن رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب غلاموں سے فرمائیں فلا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین، کہ جب تمہیں یاد آ جائے تو ظالموں کے ساتھ نہیں بیٹھنا۔ اب وہ بندہ کہ جس نے اپنی ذات پر ظلم کرنے کے بعد پہلے اپنی ذات پر ظلم کیا، اپنے آپ کو گمراہ بنا دیا اور گمراہ لوگوں کو پیچھے چلا دیا، تو اب ایک انسان کے لیے، ایک مسلمان کے لیے کیا حکم ہے؟ مسلمان کے لیے حکم یہ ہے کہ ان کے پاس ہرگز نہ بیٹھے، ان کے پاس ہرگز نہ بیٹھے۔ رب ذوالجلال کا فرمان یہ واضح کرتا ہے کہ کبھی بھی ظالموں کے ساتھ نہیں بیٹھنا۔ تو اس کی تفسیر میں، تفسیر در منصور، اس کی تفسیر کرتے ہوئے صاحب در منصور جو ہیں انہوں نے ایک قول نقل کیا حضرت لقمان علیہ السلام کا، سیدنا لقمان علیہ السلام، جن کی نصیحتیں بھی آپ سنتے رہتے ہوں گے اکثر۔ تو حضرت سیدنا لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے ارشاد فرمایا کہ یا بنیا اذا رأیت المجلس یذکر اللہ فیہ، یذکر اللہ عز وجل فیہ۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹے، جس طرح میں نے باقی تمہیں نصیحتیں کی ہیں، اسی طرح ایک یہ بھی نصیحت یاد رکھنا، اور بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ فرمایا کہ اگر تم کوئی ایسی مجلس دیکھو، ایسا کوئی لوگوں کا گروہ دیکھو کہ یذکر اللہ فیہ، کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جا رہا ہو، تو فرمایا کہ فجلس معہم، فرمایا کہ پھر ان کے ساتھ بیٹھ دو۔ اگر کوئی بندہ آتا ہے باہر سے، کسی بھی جگہ پر جاتا ہے، فرمایا کیا بیٹے تمہارے لیے اور آگے جا کر لوگوں کو بھی بتانا کہ اگر کوئی ایسی مجلس تم دیکھو کہ جہاں پر رب ذوالجلال کا ذکر کیا جا رہا ہے، رب ذوالجلال کی دین کی باتیں ہیں، رب ذوالجلال کا قرآن پڑھا جا رہا ہے،
تو فرمایا کہ فجلس معہم، ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ فرمایا کہ فَإِنَّكَ إِن تَكُ عَالِمًا يَنفَعْكَ عِلْمُكَ، فرمایا کہ اگر تو عالم ہوا، اگر تجھے پتہ ہوا مسائل کا، تو فرمایا کہ اس مجلس میں جب بیٹھے گا، اس گروہ کے اندر جب بیٹھے گا، اس محفل کے اندر جب بیٹھے گا، تو فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ اس میں رب ذوالجلال کا ذکر ہے، رب ذوالجلال کے احکامات کا ذکر ہوگا۔ تو فرمایا کہ اگر تجھے علم ہوا کسی شے کا، اگر تو کسی شے کو جاننے والا ہے تو ینفعک علمک، تو تیرا علم ہی تجھے نفع دے گا۔ یعنی علم تو تیرے پاس پہلے سے ہی ہے، لیکن پھر تیرے علم کے اندر نکھار آ جائے گا رب ذوالجلال کے ذکر کی وجہ سے، ان احکامات کو سننے کی وجہ سے۔ لیکن فرمایا کہ اگر فَإِن تَكُ عَيِّيًا فَيُعَلِّمُوكَ، فرمایا کہ اگر تیرے پاس علم نہیں ہے، اگر تو بے علم ہے، عیی ہے، بے علم، جاہل ہے، تو فرمایا کہ جو لوگ وہاں پر بیٹھنے والے ہیں رب ذوالجلال کا ذکر و اذکار کرنے والے، وہ تجھے سکھا دیں گے۔ اور پھر تیسری بات فرمائی کہ اگر مطلب ہے کہ تو عالم ہوا تو تیرا علم نکھر جائے گا، تیرا علم تجھے فائدہ دے گا۔ اور فرمایا کہ اگر تو ان پڑھ ہوا، تجھے علم نہ ہوا، بے علم ہوا، تو وہ تجھے سکھا دیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ وَإِن يَطَّلِعِ اللَّهُ إِلَيْهِمْ بِرَحْمَةٍ تُصِبْكَ مَعَهُمْ، فرمایا کہ تیسری بات یہ ہے کہ اگر اس محفل میں تو بیٹھ گیا، اور اس محفل میں بیٹھنے کی وجہ سے، کیونکہ رب ذوالجلال کا وہاں پر ذکر ہو رہا ہے، رب ذوالجلال کے دین کی باتیں ہو رہی تھی، تو فرمایا کہ اگر ان کی طرف رب ذوالجلال نے نظر رحمت فرمائی، اگر ان کے ان عمل کی وجہ سے، اس عمل کی وجہ سے رب ذوالجلال نے ان کی طرف نظر رحمت فرمائی، تو فرمایا کہ تجھ پر بھی پڑ جائے گی، تصبک معہم، فرمایا کہ ان کے ساتھ ساتھ تجھ پر بھی پہنچ جائے گی۔ لیکن پھر ارشاد فرمایا کہ ایک تو یہ بات ہے کہ اہل علم کی مجلس کے اندر اگر تم بیٹھو گے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تم اگر عالم ہو تمہارا علم نکھر جائے گا، اگر عالم نہیں ہو تو وہ تمہیں سکھا دیں گے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ رب ذوالجلال اگر نظر رحمت ان پر فرمائے گا تو ان کے ساتھ ساتھ تجھ پر بھی نظر رحمت آئے گی۔ لیکن فرمایا کہ اگر یا بنی لا تجلس فی المجلس الذی لا تجلس فی المجلس الذی لا یذکر فیہ اللہ لا یذکر فیہ اللہ، فرمایا کہ اس مجلس میں ہرگز نہ بیٹھو کہ جس مجلس میں اللہ کا ذکر نہ ہو، جس مجلس میں اللہ کا ذکر نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ فرمایا کہ فَإِنَّكَ إِن تَكُ عَالِمًا لَا يَنفَعْكَ عِلْمُكَ، فرمایا کہ جس مجلس میں، جس محفل میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ ہو، تو فرمایا کہ اگر تو عالم بھی ہوا تو تیرا علم تجھے فائدہ نہیں دے گا، اگر تو عالم بھی ہوا تو تجھے فائدہ نہیں دے گا۔ اور اگر تو مطلب ہے کہ بالکل وَإِن تَكُ عَيِّجًا فَيَزِيدُوكَ عَيِّجًا، فرمایا کہ اگر تو ان پڑھ ہوا تو ان میں بیٹھنے کی وجہ سے رب ذوالجلال کا چونکہ پہلے سے ذکر نہیں ہو رہا، تو فرمایا کہ اگر تو ان پڑھ ہے، بے علم ہے، تو تیری بے علمی اور جہالت بڑھ جائے گی، تیری جہالت بڑھ جائے گی۔ اور پھر فرمایا کہ تیسری بات یہ ہے کہ اگر ان پر رب ذوالجلال نے ناراضگی کی نظر فرمائی تو فرمایا کہ ساتھ ساتھ تجھ پر بھی پڑ جائے گی۔ تو اب یہاں پر حضرت سیدنا لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اور وہی نصیحت آج ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ جب ہم اپنی مجالس کا تعین کریں، ہم اپنی مجالس کو دیکھیں کہ کون سی مجلس کے اندر اگر ہم بیٹھیں تو ہمیں دین کا بھی فائدہ ہوگا، دنیا کا بھی فائدہ ہوگا، اور قیامت والے دن رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر ہم سرخرو بھی ہو جائیں گے۔ تو فرمایا کہ وہ مجلس پکڑو جہاں پر رب ذوالجلال کا ذکر ہو، جہاں پر رب ذوالجلال کے دین کی باتیں ہوں، اور پھر سب سے زیادہ جو ضروری ہے رب ذوالجلال کے دین کی باتیں ہوں لیکن کوئی بگاڑ کر پیش نہ کر رہا ہو۔ رب ذوالجلال کا دین تو بتایا جا رہا ہو، لیکن رب ذوالجلال کا دین وہ جو رب ذوالجلال نے نازل کیا اپنے رسول پر، اپنے نبی پر، لیکن اگر ان کو بگاڑ کر پیش کیا جا رہا ہو تو پھر وہی نقصان لازم آئے گا۔ پھر اگر تو عالم ہے تو تیرا علم تجھے فائدہ دے گا، اگر بگاڑ کر پیش کیا جا رہا ہے تو پھر تو وہ مجلس ہے کہ جس میں اللہ کا ذکر نہیں ہو رہا۔ تو پھر فرمایا حضرت لقمان علیہ السلام نے کہ اگر ایسی مجلس ہے کہ جہاں پر رب ذوالجلال کا ذکر نہیں ہے،
بلکہ ایسی چیز وہاں پر ہے کہ رب ذوالجلال کے دین کے خلاف اگر کام ہو رہا ہے تو فرمایا کہ اگر تو عالم بھی ہوا تو تیرا علم تجھے فائدہ نہیں دے گا، اور اگر تو عالم نہ ہو، اگر عالم نہ ہو تو پھر تیری جہالت بڑھ جائے گی۔ اور پھر فرمایا کہ اگر ان کی طرف رب ذوالجلال نے ناراضگی کی نظر فرمائی، اگر ان سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوا تو ساتھ ساتھ تیرے ساتھ بھی ناراض ہو جائے گا۔ تو لہٰذا ہمارے لیے سب سے جو زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی مجالس کا تعین کریں، ہم کس محفل میں بیٹھیں، ہم کس کا درس سنیں، اور درس سننے سے پہلے ہمیں یہ سب سے پہلے لازمی ہونا چاہیے کہ اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا نظریہ کیا ہے، قرآن کے بارے میں اس کا کیا عقیدہ ہے، انبیاء کے بارے میں کیا عقیدہ ہے۔ اگر کوئی قرآن کو بدلا ہوا کہتا ہو، اگر قرآن کے بارے ہی کسی کا نظریہ یہ ہو کہ قرآن پاک کچھ کہتا ہے، قرآن پاک میں آیتیں وہ بتوں کے بارے میں ہو تو وہ انسانوں پر لگاتا ہو، وہ انبیاء کے خلاف ان کو استعمال کرتا ہو، تو فرمایا کہ اس مجلس میں، اس درس میں، اس محفل میں کبھی نہ بیٹھنا۔ کیوں؟ فرمایا کہ اگر تو عالم ہوا، اگر عالم ہوا بھی صحیح تو تیرا علم تجھے فائدہ نہیں دے گا، اور اگر نہ علم ہوا، اگر تو جاہل ہوا تو پھر تو جہالت بڑھ جائے گی۔ تو لہٰذا اس وجہ سے اس کے علاوہ کنز العمال شریف کے اندر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک منقول ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لا تجلسوا مع کل عالم۔ اب یہ بات ایک تو یہ ہے کہ جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ لا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین، کہ جو بھی ظالم ہے، جو بھی ظلم کرنے والا ہے کسی بھی اعتبار سے، اس کے پاس تم نے نہیں بیٹھنا۔ کوئی جگیردار ہے لیکن ظلم کرتا ہے، کوئی بڑا ہے لیکن ظلم کرتا ہے، تو فرمایا کہ اس کے پاس نہیں بیٹھنا۔ لیکن اب ایک اور بات کنز العمال شریف کے اندر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لا تجلسوا مع کل عالم۔ اب ایک بات یہ ہے کہ ہر عالم کے ساتھ بیٹھو، کنسیپٹ یہ دیا گیا کہ ہر عالم کی سنو، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لا تجلسوا مع کل عالم، ہر عالم کے پاس ہی نہ بیٹھو، ہر عالم کے پاس بھی نہ بیٹھو، الا مع عالم یدعوک من خمس الی خمس۔ فرمایا کہ ہر عالم کے ساتھ نہ بیٹھو، بلکہ اس عالم کے ساتھ بیٹھو کہ یدعوک من خمس الی خمس، کہ جہاں پر تمہاری 5 چیزیں ایسی ہوں کہ جو 5 چیزیں پہلے سے ڈیمیج ہوں لیکن وہاں پر بیٹھنے کی وجہ سے وہ درست ہو جائیں۔ فرمایا کہ ہر عالم کے ساتھ نہ بیٹھو بلکہ اس عالم کے ساتھ بیٹھو یدعوک من خمس الی خمس، کہ جو 5 سے تمہیں نکال کر، 5 چیزوں سے نکال کر دوسری اور 5 کے ساتھ تمہیں مزین کر دے۔ اور وہ فرمایا کہ وہ کیا ہیں؟ فرمایا کہ من الشک الی الیقین۔ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ عالم جس کے پاس تم نے بیٹھنا ہے تو سب سے پہلے دیکھ لو کہ وہ عالم ہے کون سا، کیا اس کی صحبت کوئی بھی تمہارا برا عقیدہ بدل سکتی ہے کہ نہیں، اس کی صحبت تمہارے شک کو یقین میں بدلتی ہے یا نہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس عالم کے ساتھ بیٹھو کہ جو تمہیں 5 چیزوں سے 5 چیزوں کی طرف لے جائے اور بلائے، 5 چیزوں کو چھڑا دے اور 5 چیزوں کے ساتھ مزین کر دے۔ فرمایا کہ پہلی یہ ہے کہ من الشک الی الیقین، کہ جو تمہیں شک سے نکال کر یقین کے راستے پر چلا دے، تو اس عالم کی مجلس میں بیٹھو، اس کا واعظ سنو، اس کا درس سنو اور اس کی محفل بھی اٹینڈ کرو۔ اب اگر کوئی بندہ کسی کی مجلس میں جاتا ہے، کسی کی محفل میں جاتا ہے، پہلے سے ہی اس کا ذہن مشکوک ہے، پہلے سے ہی اس کو کسی شے کا پتہ نہیں، اس کو کسی شے کا پتہ نہیں، لیکن اگر عالم کی مجلس میں جاتا ہے اور وہ عالم اس شک کو یقین میں بدل کر رکھ دیتا ہے، اس شک کو چھڑا کر جو یقینی بات ہے اس کی طرف لے کر جاتا ہے، تو فرمایا کہ اس عالم دین کی مجلس کو اختیار کرو۔ تو لہٰذا اب لوگ پھنسے ہوئے ہیں، کسی کو کچھ پتہ نہیں، کسی کو کچھ پتہ نہیں، اور وہ ہر چیز میں شک کرنے والے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ بندہ کہ جو واعظ کرنے والا ہے اس کا واعظ بھی نہ سنو، بلکہ لا تجلسوا مع کل عالم الا مع عالم یدعوک من خمس الی خمس، اور پہلی بات جو ارشاد فرمایا من الشک الی الیقین، کہ اس عالم کا تم واعظ سنو، اس عالم کا تم درس سنو کہ جو تمہیں شک سے نکال کر یقین کے راستے پر چلا دے۔ اور دوسری بات وَمِنَ الْعَدَاوَةِ إِلَى النَّصِيحَةِ، اور دوسرا کام یہ ہے اس عالم کی مجلس میں بیٹھو کہ جو تمہیں عداوت سے نصیحت کی طرف لے جائے۔ کہ اگر عداوت سے مراد یہ ہے کہ دین کی خیر خواہی نہ ہونا،
کہ اگر تمہارے سینے میں، اگر تمہارے دل میں دین کی خیر خواہ نہیں ہے تو اس عالم دین کی مجلس کے اندر بیٹھ کر تمہیں پتہ چل جائے کہ دین کا تقاضا کیا ہے، دین تم سے طلب کیا کرتا ہے، اور کس چیز کی کیا ضرورت ہے اور وقت کی کیا ضرورت ہے کہ اس وقت کے اندر دین کا کتنا کام کیا جائے اور کن لوگوں سے بچا جائے اور کن لوگوں کی محفل کو اٹینڈ کیا جائے۔ تو فرمایا کہ اس عالم کے ساتھ بیٹھو کہ جو تمہیں عداوت سے نصیحت کی طرف لے جائے، کہ جو تمہیں دین کی عداوت سے دین کی خیر خواہی کی طرف لے جائے۔ تو فرمایا کہ اس عالم دین کی مجلس کو اٹینڈ کرو۔ اور دوسرا یہ ہے تیسری من الکبر الی التواضع، اور جس عالم دین کی مجلس میں بیٹھ کر تمہارا تکبر جو ہے وہ عاجزی میں تبدیل ہو جائے، تمہارا تکبر عاجزی میں تبدیل ہو جائے، تو فرمایا کہ اس کی مجلس اٹینڈ کرو۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ من الریاء الی الاخلاص، کہ چوتھا یہ ہے کہ وہ عالم دین جس کی مجلس میں تم جا رہے ہو، اگر اس کے اندر یہ شرائط پائی جاتی ہیں کہ پہلی تین بھی پائی جاتی ہیں اور چوتھی بھی کہ تم اگر ریاکار ہو، تمہارے اندر اگر دکھلاوے کی تھوڑی سی بھی صفت پائی جاتی ہے، تو فرمایا کہ اس عالم دین کی مجلس میں بیٹھ کر وہ تمہارا دکھلاوا جاتا رہے بلکہ اخلاص کی طرف تم چلے جاؤ۔ من الریاء الی الاخلاص، کہ ریا کو چھوڑ کر اخلاص کی طرف تم جو ہے وہ گامزن ہو جاؤ۔ اور پھر جو پانچویں بات ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَمِنَ الرَّغْبَةِ إِلَى الزُّهْدِ، کہ پھر دنیا کی رغبت سے زہد کی طرف لے جائے، زہد اور تقوی کی طرف، یعنی دنیا کی رغبت جو ہے اس کی مجلس میں بیٹھنے کی وجہ سے چھوٹ جائے اور اس کی وجہ سے زہد آ جائے۔ اور زہد کیا ہے؟ فکر آخرت۔ تو فرمایا کہ اس بندے کی مجلس اٹینڈ کرو کہ جس مجلس کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اب اس کے بعد کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ان چیزوں کے ذریعے سے ورغلاتے ہیں، اور دکھلاوا کچھ ہوتا ہے لیکن ان کے عقائد کچھ ہوتے ہیں۔ تو ان کے حوالے سے حضور علیہ السلام کا کیا فرمان ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سنن ابی داؤد شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، فرمایا کہ لا تجالسوا مع اہل القدر۔ اب عالم دین کے ساتھ بھی بیٹھنا ہے، عالم دین کی سننی بھی ہے اور اس پر عمل پیرا بھی ہونا ہے، لیکن ہر عالم دین کی نہیں سننی، ہر عالم دین کا درس نہیں سننا، یہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، بلکہ رب ذو جلال کا فرمان ہے۔ فرمایا کہ لا تقعد بعد ذکر مع القوم الظالمین، کہ جو دین کے حوالے سے، نظریات کے حوالے سے، افکار کے حوالے سے اور عقیدے کے اعتبار سے ظالم ہو، اس کے پاس کبھی نہ بیٹھنا، اس کی مجلس اٹینڈ نہ کرنا، اس کا درس کبھی نہ سننا۔ حضور علیہ السلام نے پھر اپنے زمانے میں، کیونکہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں ایک فرقہ قدریہ نکل چکا تھا، اور وہ فرقہ ایسا تھا کہ جو قدر کا انکار کرتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی تقدیر نہیں ہے، تقدیر کوئی شے نہیں ہے، رب ذو جلال کو معاذ اللہ پہلے سے کچھ علم نہیں ہے، اور یہ جو تم کہتے ہو کہ رب ذو جلال نے پہلے سے ہی تمہارے لیے سب کچھ لکھ دیا ہے، اور کیا کس نے کرنا ہے، کس نے کیا کرنا ہے، سب کچھ لکھا جا چکا ہے۔ تو وہ فرقہ ایسا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ لا قدرہ، تقدیر کوئی شے نہیں، بلکہ جب کوئی کام ہوتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کو پتہ چلتا ہے، اس وقت لوح محفوظ پر لکھا جاتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے حضرت حدیث پاک روایت ہے، یعنی سنن ابی داؤد شریف کے اندر یہ روایت ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لا تجالسوا مع اہل القدر۔ اہل قدر ایک خاص فرقہ کیونکہ اس وقت نکل چکا تھا۔ اب اس کے بعد ہر وہ فرقہ کہ جو بدعتی ہے، جو حضور علیہ السلام کے دین کے حوالے سے جو وہ نظریات بگاڑ کر پیش کرے جو حضور علیہ السلام نے پیش کیے، تو وہ ان اہل قدر کے حکم میں ہوگا۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اہل قدر کے ساتھ بھی نہ بیٹھو، اہل قدر کے ساتھ ہرگز نہ بیٹھو۔ اور پھر فرمایا کہ بیٹھنا تو دور کی بات، ان کے ساتھ مناظرے کے لیے نہ جاؤ۔ ایک مقام ایسا ہے کہ جہاں پر مناظرہ بھی ثواب ہے، کہ جہاں پر گمراہ لوگ ہو رہے ہوں تو وہاں پر احقاق حق کے لیے، حق کو ثابت کرنے کے لیے وہاں پر مناظرہ بھی کیا جاتا ہے، لیکن وہ چونکہ فرقہ اتنا گمراہ تھا، اتنا بے وقوف تھا، اتنا بے غیرت فرقہ تھا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لا تجالسوا مع اہل القدر، اہل قدر کے پاس کبھی نہ بیٹھو اور نہ ہی ان کے ساتھ مناظرہ کرو۔ اب لا تفاتحوہم، اس کا مطلب سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ ان کے ساتھ اعتقاد میں کوئی بحث نہ کرو، ان کے ساتھ اعتقاد کے بارے میں کوئی، یعنی لا تفاتحوہم، ان سے مناظرہ نہ کرنے کا جو مطلب ہے، علامہ صاحب فرماتے ہیں جو ان کی شرح لکھنے والے ہیں، تو فرمایا کہ لا تبحثوا معہم عن الاعتقاد،
فرمایا کہ ان کے ساتھ ان کے اعتقاد کے بارے میں بحث نہ کرو۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ فَإِنَّهُمْ يُوقِعُونَكُمْ فِي الشَّكِّ، وجہ یہ ہے کہ اگر تم نے ان کے ساتھ بحث و مباحثہ کیا تو کیا ہوگا کہ وہ اگر تم اندر سے کامل ایمان والے نہ ہوئے، تمہارے پاس کامل علم نہ ہوا اور تم زیادہ جاننے والے نہ ہوئے تو فَإِنَّهُمْ يُوقِعُونَكُمْ فِي الشَّكِّ، تو فرمایا کہ وہ تمہیں بھی شک میں ڈال دیں گے۔ جب شک میں ڈال دیں گے تو سارا کا سارا معاملہ درم برم ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی بدعتی ہے لا تجالسوا مع اہل القدر، اس کے ضمن کے اندر یہ حکم آتا ہے کہ جو بھی بدعتی ہے، جو بھی اہل ہوا ہے، ان کے پاس کبھی نہ بیٹھنا، نہ ان کا درس سنو، نہ ان کی مجالس کو اٹینڈ کرو۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب وہ تمہارے سامنے دین کو بگاڑ کر پیش کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ شیطان تمہیں ورغلا دے وہاں پر۔ جب ورغلا دے گا تو پھر کیا ہوگا؟ دنیا بھی برباد، دین بھی برباد، اور پھر آخرت میں بھی بالکل ذلت اور رسوائی کے ساتھ جانا پڑے گا۔ تو لہٰذا آج ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم کس کے پیچھے چلیں، ہم کس کی سنیں، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کتنی مساجد ایسی ہیں کہ جہاں پر فقط یہ کہا جاتا ہے کہ ہم تو قرآن کے بارے میں بات کرتے ہیں، ہم تو حدیث پاک سمجھاتے ہیں، ہم یہ بتاتے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے تابعین، دور تابعین کے اندر یہ پہلے بھی میں روایت پیش کر چکا ہوں کہ حضرت امام ابن سیرین، نام مشہور ہے، مشہور تابعی ہیں، ان کے پاس دو بندے آ گئے۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر عالم کا نہ تو واعظ جائز ہے، ہر عالم کا نہ تو درس سننا جائز ہے، نہ تو ہر عالم کے پاس بیٹھنا جائز ہے، بلکہ بیٹھنا اسی کے ساتھ جائز ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس عالم کے پاس بیٹھو جو تمہاری 5 چیزوں کو دوسری 5 کے اندر کنورٹ کر دے، 5 چیزوں کو دوسری 5 چیزوں کے اندر تبدیل کر کے رکھ دے۔ اب اگر کوئی بندہ تمہارے پاس قرآن لے کر آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں قرآن سناؤں گا، اور وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں صرف حدیث سناؤں گا، تو اس کے بارے میں دور تابعین، جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے گارنٹی دی کہ وہ زمانہ بہتر ہے، پہلا زمانہ حضور نے فرمایا کہ میرا زمانہ، اور پھر وہ زمانہ جو میرے ساتھ متصل ہے یعنی صحابہ کا زمانہ، اور پھر جو تیسرا زمانہ ہے وہ تابعین کا۔ تو دور تابعین میں خیر التابعین کے بعد جن کا درجہ آتا ہے اور بڑے جلیل القدر تابعی ہیں حضرت امام ابن سیرین، وہ ارشاد فرماتے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے، فرمایا کہ دخل رجلان، یہ سنن دارمی شریف کے اندر موجود ہے کہ حضرت امام ابن سیرین تشریف فرما تھے، اپنی محفل میں اپنے ڈیرے پر موجود تھے، تو 2 بندے آ گئے من اصحاب الاہوا، اصحاب اہوا میں سے، یعنی اصحاب اہوا آج امت مسلمہ میں اصحاب اہوا کے کتنے گروہ بن چکے ہیں کہ جو بھی اہل سنہ والجماعت سے ہٹ کر ہے، جو بھی فرقہ ناجیہ سے ہٹ کر ہے، وہ سارے کے سارے اصحاب اہوا ہیں۔ تو امام ابن سیرین کے پاس فرماتے ہیں کہ 2 بندے آ گئے اصحاب اہوا میں سے، اور انہوں نے آ کر کیا کہا، نحدثک بحدیث، اے امام ہم تجھے ایک حدیث بیان کرنا چاہتے ہیں، اے امام ہم تجھے ایک حدیث روایت کرنا چاہتے ہیں، ایک حدیث سنانا چاہتے ہیں۔ تو فرمایا لا، میں نہیں سنوں گا، تم حدیث سنانے آئے ہو، تھے چونکہ اندر کا جو معاملہ تھا وہ گڑبڑ تھا، بات یہ نہیں تھی کہ وہ حدیث سے ہٹ کر سنائیں گے، بات یہ نہیں تھی۔ اور پھر جب آپ نے انکار کیا، پھر انہوں نے کہا کہ نقرأ علیک آیۃ من کتاب اللہ، چلو اگر حدیث نہیں سنتے تو کم از کم قرآن پاک کی آیت ہی سن لو، ہم تجھے ایک قرآن پاک کی آیت سناتے ہیں۔ تو فرمایا کہ لا، میں نہیں سنوں گا۔ اب وجہ کیا ہے؟ حدیث پاک بھی سچی، قرآن بھی سچا، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ایک عالم دین ہو کر، اتنے جلیل القدر تابعی ہو کر، نہ تو ان سے حدیث سنتے ہیں اور نہ ہی ان سے قرآن سنتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر کا جو اعتقاد تھا، ان کے اندر جو بغض رسالت تھا، ان کے اندر جو دین کے حوالے سے جو کدورت چھپی ہوئی تھی، تو اس وجہ سے آپ نے فرمایا کہ لا تقومان عنی او لا اقومن، فرمایا کہ نہ تم سے میں حدیث سنوں گا، نہ تجھ سے میں قرآن سنوں گا، اور پھر فرمایا کہ اگر تم اٹھتے نہیں تو میں ہی اٹھ جاتا ہوں یہاں سے۔ پہلے فرمایا کہ یہاں سے اٹھو، اور وہ نہ اٹھے تو فرمایا کہ لا تقومان عنی او لا اقومن، اگر تم نہیں اٹھتے تو پھر میں اٹھ جاتا ہوں۔
تو یہ ارشاد فرمانے کے بعد ان کو اٹھوا دیا وہاں سے. جب اٹھوا دیا تو پھر بعض جو لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے آپ کی مجلس میں، آپ کی محفل میں، جو مریدین تھے، فقال بعض القوم، بعض نے کہا کہ یا ابا بکر ما کان علیک ان یقرأ علیک آیۃ من کتاب اللہ. فرمایا کہ اے امام ابن سیرین، اے ہمارے مرشد، اے ہمارے عالم، ہمارے استاذ محترم، کیا ہو جاتا اگر وہ آپ پر قرآن پاک کی ایک آیت پڑھ دیتا تو؟ فرمایا کہ تھا تو قرآن، پڑھنا تو وہ قرآن چاہتا تھا. آج لوگ قرآن و حدیث کو سامنے دکھا کر لوگوں کو ورغلاتے ہیں کہ ہم تمہیں قرآن بتاتے ہیں، ہم تمہیں حدیث بتاتے ہیں. تو فرمایا کہ ہر بندے کی نہ تو حدیث معتبر ہے، ہر بندے کا نہ تو قرآن معتبر ہے، بلکہ قرآن بھی اسی کا معتبر ہے جس کا عقیدہ درست ہوگا، جس کے دل کے اندر ایمان، جس کے دل کے اندر اسلام کے خاطر محبت ہوگی. فرمایا کہ کیا ہو جاتا اگر وہ تم پر آیت قرآن پڑھ دیتا؟ تو فرمایا کہ انی خشیت ان یقرأ علی آیۃ فیحرفانھا. فرمایا کہ مجھے خطرہ یہ تھا کہ وہ اگر آیت پڑھ دیتا اور پھر اس کی غلط تحریف کر دیتا، اس کو بگاڑ کر، اس کے مفہوم کو بگاڑ کر پیش کر دیتا. تو فرمایا کہ مجھے ڈر یہ تھا میرے دل کے اندر جو نور ایمانی ہے اس کی چمک کہیں ختم نہ ہو جائے اور وہ کہیں بجھ نہ جائے. تو اس وجہ سے میں نے کہا کہ میں کبھی اس سے نہ تو آیت سنوں گا، نہ قرآن سنوں گا، اور نہ ہی کوئی حدیث پاک سنوں گا. لہذا آج دور تابعین کے بعد پھر آج تک جتنے بھی علماء آئے اور جتنے بھی سمجھنے والے آئے، انہوں نے کبھی بھی کسی بدعتی کا نہ تو کلام سنا اور نہ ان سے حدیث سنی، نہ ان کی حدیث مقبول ہے.